کہ ہر مذہب میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، کلچر ہے۔ سکھوں کا ایک دن آتا ہے جس میں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان کے کوئی گرو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو سارے پتہ نہیں، مجھے زیادہ معلومات نہیں، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، بہرحال کوئی مخصوص طریقے سے وہ کچھ خاص عمل کرتے ہیں، اتنا تو پتہ ہے نا۔ جیسے عامل لوگ کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو کس نے کیا، کیا کیا، یہ بات کی بات ہے، کسی نے کچھ بہرحال کر دیا، کوئی نہ کوئی رسم تو ان کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال وہ کرتے ہیں۔ وہ رسومات کیا ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی ایک مذہبی رسم ہے جس کی بنا پر یہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، محض ایک مذہبی رسم کو پورا کرنے کے لیے اتنا دیوانہ ہو کر پوری دنیا سے بے تحاشا پروازوں کا اڑنا، اور ایسا اجتماع دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اتنا بڑا اجتماع، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور کیا قربانیاں دیتے ہیں وہاں جا کر وہ، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ اگر دوسری قوموں کی مذہبی رسومات کو دیکھیں گے تو یہ جذبہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے نماز بھی پڑھوائی، زکوٰۃ بھی دلوائی، روزے بھی رکھوائے۔ ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک لاجک ہے۔ وہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہم نے بہرحال کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حج کے پیچھے کیا حکمت ہے بھائی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کبھی سوچنا چاہیے نا، حج کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ یہ حکمت جب معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ عبادت اس حکمت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ میرا ہدف یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر حکمت معلوم نہ بھی ہو تو بھی کام تو کرنا ہے نا۔ آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی، آپ میں 5 بیماریاں تھیں، سر میں درد بھی تھا، پیٹ میں مروڑ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں، بی پی بھی ہائی ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے 5 گولیاں دے دی آپ کو، ایک سر میں درد کی پیناڈول، نزلے کے لیے دے دی اس نے آپ کا سافٹین دے دی، اینٹی الرجی، کھانسی میں بھی چلے گی وہ، بلڈ پریشر کے لیے الگ دوا دے دی، پیٹ میں مروڑ کے لیے اس نے فلیجل دے دی۔ اب آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے، اطمینان ہے، ڈاکٹر نے 4 یا 5 گولیاں صبح ناشتے کے بعد پانی سے پھانک لینا، کھا لینا، ویسے پھانکی تو پھنکی جاتی ہے لیکن یہ کھا لینا۔ اب آپ کو اگر ہر دوا کی الگ الگ حکمت معلوم نہ بھی ہو تو آپ نے کھانی تو ہے نا وہ 4 کی 4، کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں پیناڈول سر کے درد کی ہے یا پیٹ کے مروڑ کی ہے، وہی آپ کی بلا سے آپ نے 4 گولیاں پانی کے ساتھ کھا لینی ہے۔ سمجھ رہے ہو کیا خیال ہے؟ تو حکمت معلوم نہ بھی ہو تو جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پر اعتماد تھا تبھی تو گئے نا اس کے پاس، اور ڈاکٹر عام طور پر بتاتے بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر بتا دے تو مریض کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس لیے بتاتے نہیں ہیں، بولے نکلو بس کیڑے مکوڑے بنائے، آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ نے ابھی بیماری بتانا شروع نہیں کی اور اس نے نسخہ پہلے لکھ دیا، بولے چلو نیکسٹ، تو ٹائم نہیں ہوتا نا۔ لیکن اگر ڈاکٹر تھوڑا ٹائم دے دے، آپ کو بتا دے دیکھو یہ سر میں درد ہے نا، اس کے لیے یہ، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اطمینان بڑھ جائے گا کہ بھئی ڈاکٹر نے میرے تمام امراض کو کور کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے کوئی گولی نہ لکھی ہو یا کوئی اضافی لکھ دی ہو۔ دوسرا، یہ ٹیبلٹ جب اس نے لکھ کے دی ہے، اس میں جس مقصد کے لیے ہے، تو میں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لے سکتا ہوں کہ پیناڈول انہوں نے لکھ کر دی ہے، اس سے بھی اچھی کوئی گولی ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ وہ بتا دیں۔ تو جب حکمت پتہ چلتی ہے تو تسلی ہو جاتی ہے اور علاج کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ اب یہ بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا بیان آج کا؟ اگر یہاں تک آ گیا تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالی کی حیثیت یقیناً ڈاکٹر سے زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ جسمانی نہیں۔ یہ جو روحانی علاج والے ہیں نا،